بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، بہت مشہور ہے، آپ سنا ہے کہ پروردگار میں 3 طرح کی جو مولا نے عبادتوں کو کلاسیفائڈ کیا ہے کہ ایک عبادت جو ہے وہ کس کی ہے، وہ تاجر والی ہے، یعنی اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اسے کچھ چاہیے، یعنی ایک عبادت ہے کہ میں عبادت کروں مجھے جنت چاہیے۔ ایک عبادت جو ہے وہ خوف والی ہے کہ جس کو جہنم کا خوف ہے اس لیے وہ عبادت کر رہا ہے، اور ایک عبادت جو ہے وہ شوق والی ہے۔ مولا خود فرماتے ہیں، پروردگار نہ میں جہنم کے خوف سے نہ جنت کی لالچ سے، بلکہ میں تیرے شوق کی وجہ سے کہ تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ خوب ظاہر ہے ہم عزیزان محترم، ہم تو نہیں، میں اپنی بات آپ سب سے تو نہیں کہہ سکتا، میں نہیں ہوں کہ میں وہی خوف ہے، جہنم کا خوف ہے، اور کیا ہے جنت کی لالچ بھی بہرحال ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فجر کی تعقیبات میں جو ہے وہ 100 دفعہ اسأل الجنہ پڑھنا چاہیے کہ پروردگار میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور استجیر باللہ من النار، پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے مجھے بچا، کیونکہ جنت بھی خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہے کہ یہ اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ مجھے مانگ نہیں رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں سے ہمیں کیا مانگنا خدا سے، ہمیں مطلب نہیں، جنت شکوہ کرتی ہے، یہ اتنا اس کو غرور ہے اپنی عبادت پہ کہ یہ مجھے دعا میں مانگ نہیں رہا۔ اسی طرح جہنم بھی یہ کہتی ہے کہ اس کو خوف ہی نہیں ہے اور یہ جہنم کے آگ کے نجات سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ یہ اظہار محترم، یہ بندگی کا تقاضا ہے، پرستش ایسی ہے، انسان اگر صحیح پرستش کرے تو ایسی ہے۔ آج ہماری جو عبادتیں ہیں وہ بیسیکلی بہر اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرے، بہت اچھی بات ہے، اور جیسی بھی عبادت کر، نماز، بعض اوقات جوان کہتا ہے جی میں مولانا صاحب کیا نماز پڑھوں، میں تو اتنا لائف میں اور غلطی ہو گئی، اور خدا نہ خواستہ جوان سے گناہ ہو جائے تو وہ اور گلٹ فیل کرتا ہے کہ میں گناہ کروں پھر خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ نہیں، یہ شیطان ہے، یہ وسوسے کر رہا ہے۔ آپ جس حالت میں بھی ہوں خدا کی بارگاہ میں جائیں، خدا کی بارگاہ ہر وقت کھلی ہوئی ہے۔ خدا کی بارگاہ ہمارے جیسی نہیں ہے کہ مولانا صاحب جتنے بجے رپلائی کریں گے، نہیں بھی کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ خدا آلویز آن ہے، ہمارے سگنل کمزور ہیں، اس کی بارگاہ میں ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے تو وہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت یعنی وہ چاہتا ہے ہمیں عزیزان محترم، خوب یہ اس کی چاہت کہیں سے ریفلیکٹ کرنی چاہیے کہ میں اپنے اعمال کے ذریعے سے بتاؤں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کس مشکل حالات میں تھی، اور کس طرح فرعون نے انہیں جو ہے وہ سرپرست کر کے رکھا ہوا تھا، ظلم اور ستم کر کے رکھا ہوا، غلام بنا کے رکھا ہوا، مردوں کو مار دینا، عورتوں کو جو ہے وہ اسیر کر دینا۔ اس میں بنی اسرائیل نے جو تقاضا کیا کہ پروردگار منجی کو بھیج جو نجات دے گا، جو نجات دے گا، کہتے ہیں دعا بنی اسرائیل کی خدا نے قبول کی اور حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دعاؤں کے ساتھ حضرت موسیٰ آئے، حضرت موسیٰ لے گئے ان کو، حضرت موسیٰ ان کو لے کے گئے، جیسے ان کو لے کے گئے تو بہرحال یہ جا رہے تھے۔ اب جب فرعون اور اس کو پتا چلا کہ بھائی یہ بنی اسرائیل تو نکل گئی ہے، تو وہ یہ تو پیدل تھے، وہ گھوڑوں پہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ بہرحال وہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ اب بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے ہماری اپنی لینگویج میں کہ یا رسول اللہ یہ تو پھنس گئے، ہم آگے پانی ہے پیچھے فرعون ہے، تو اب کیا کریں؟ تو خدا نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب رب ساتھ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا موسیٰ عصا مار دو،
جیسے ہی عصا کو اپنے پانی میں رکھا راستہ، اور یہ بنی اسرائیل چلی گئی. اتنے معجزے دیکھے بنی اسرائیل، یہ آسان نہیں تھا، یہ معجزہ تھا بہت بڑا، نجات دلاتی. یہ جب وہاں نکل کے گئی، دوسری طرف گئی، جیسے مولا متقیان نے بلاغہ میں غالباً خطبے میں اس بات کو، اس پوائنٹ کو جو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، کہ جیسے ہی یہ نکل کے گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بنا دو. اب دیکھیں قوم معجزہ دیکھ کے آئی کہ موسیٰ کے رب نے کیا کیا کیا، پھر بھی کیا کہہ رہی ہے، موسیٰ ہمارے لیے ایسا رب بنا دو. کیوں ہوا ایسا؟ کہ جو قوم فرعونیت کے نظام میں پرورش کھاتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ منجی کو بلائے گی بھی صحیح لیکن پہنچ نہیں پائے گی. عزیزان محترم، ہم کس حالتوں میں اپنے آپ کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ ہم اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو کتنا کلیئر کر رہے ہیں، کتنا صاف کر رہے ہیں. کیا ہم پروردگار تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہرحال یہ جو ہم نے اپنا سیٹ اپ کیا ہوا ہے دین کا، ہم نے اپنے حساب سے اپنا دین بنایا ہے. یہ ہم جو اپنے مرضی سے جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو اچھا لگتا ہے آؤٹ، جس کی بات بھی اچھی لگی اوکے، جس کی نہیں لگی آؤٹ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس حساب سے کہ جو دین ہم سے تقاضا کر رہا ہے ہم وہ نہیں کر. پہلی چیز جو ہے، جو کل جوانوں کے ساتھ بھی بیٹھا تھا، پہلی چیز آپ کا باطن ہے. آپ باہر جتنے سلوگن مار لیں، نعرے مار لیں، اندر کھوکھلے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اندر مضبوط ہے نا، خود بخود ہر چیز پازیٹیو ہو سکتی ہے. اندر ہی صحیح نہیں ہے انسان. گھر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو گھر کا میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی ذکر کیا، قرآن بھی تقریباً 172 جگہ بیت، بیوت کا الفاظ یعنی گھر، جہاں سب سے زیادہ یہ لفظ خانہ کعبہ کے لیے استعمال ہوا ہے، پھر کچھ اور گھر ہیں ان کے لیے استعمال ہوا ہے. گھر ظاہراً در و دیوار سے بنتا ہے، یعنی وال ہو، چھت ہو، ایک جہاں لوگ اجتماع کر کے یعنی لوگ رہتے ہیں. لیکن گھر کمال پہ جب پہنچتا ہے جب افراد بہتر ہوں. آپ بولے گھر بہت اچھا ہے، ظاہری بہت اچھا ہے، مگر اندر لوگ کھوکھلے. بعض اوقات انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، آپ سب نے بھی یہاں بہت محنت کی ہوگی، کر بھی رہے ہوں گے، بہت محنت کرتا ہے، اور محنت کر کر کیا کرتا ہے، گھر بناتا ہے. گھر میں اور مکان میں فرق ہوتا ہے. ہم محنت کر کے مکان بناتے ہیں، گھر نہیں بناتے، کیونکہ مکان در و دیوار سے بنتا ہے، اور ہم نے در و دیوار سے مکان تو بنا لیے. یہاں تو خیر مارٹگیجز بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، بہرحال اس کے لیے محنت تو کرنی ہے. مکان ہم بنا لیتے ہیں لیکن گھر بکھر جاتا ہے. بعض اوقات آپ اپنے مکان بنانے میں اپنے افراد کو کھو بیٹھتے ہیں تو وہ گھر نہیں ہوتا وہ، کیونکہ گھر میں افراد چاہیے. یہ گھر جو کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ گو کہ کچی دیوار کا گھر تھا، لیکن اس میں افراد ایسے تھے کہ جو قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا گئے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی افراد چاہیے، اور افراد تبھی ہوں گے کہ جب ہم ان کی اطاعت کریں گے، کہ ہم اپنے گھروں میں ان کے گھر کے ساتھ کیسا جو ہے وہ ہمارا کمپیئر ہونا چاہیے. جانے وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، احساس مجھے بھی خیر نہیں ہوتا، آپ بھی ہمتن گوش ہوتے ہیں، مجھے خود بھی احساس نہیں ہوتا. لیکن بہرحال خوب اس تھوڑا سا میں گھر کے طرف آؤں کہ قرآن جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ مرد اور عورت کا ذکر کر رہا ہے، یعنی مختلف کپلز کا آپ کہہ لیں ذکر کر رہا ہے. جو کلاسیفائیڈ علماء کرتے ہیں، میں بڑا تیزی سے گزرتا ہوا اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آج اختتام دوں گا. قرآن جو ہے وہ کہتا ہے اچھا
مرد بری خاتون حضرت لوط اور ان کی زوجہ. قرآن کہتا ہے برا مرد اچھی خاتون فرعون اور فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو. قرآن کہتا ہے برا مرد بری عورت تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں برے ہیں. قرآن کہتا ہے اچھا مرد اچھی خاتون حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ، حضرت علی، حضرت فاطمہ. تو یہ کلاسیفیکیشن قرآن دے رہا ہے. اس سے زیادہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. زیادہ جو لوگ اسٹیٹسٹکس اور پروبیبلٹی پڑھتے ہیں اس سے زیادہ اور آپشن اور ہو نہیں سکتا. ہم کہاں ہیں؟ اس گھروں میں. ہمارا گھر کہاں ہے؟ ہمارے گھر میں اب آپ تو بولیں گے میں تو بہت اچھا ہوں. کون برا اپنے آپ کو برا بولتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بولے گا. ادھر سے پوچھیں جا کے اس طرف امام بارگاہ کے تو ادھر سے آئے گا ہم اچھے مرد برا. اذان محترم اگر مقصد الہی ہو تو سب اچھا ہو سکتا ہے. اگر ہدف الہی نہیں ہے دنیا ہے تو پھر کوئی بھی اچھا نہیں ہے. اب یہ کیسے ہوگا اچھا کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ سامنے اچھا ہو، لیکن کیا ہماری زندگی کا ہدف خدا ہے، خدا کی رضا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جب ہم اپنی زندگی، کیونکہ میں نے کپل کا ذکر اس لیے کیا کہ ایک زندگی انسان شروع کرنا چاہتا ہے یا زندگی گزار رہا ہے. اب اس زندگی گزار رہا میں جو انسان کے کلیشز ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے لیے دنیا اور اس کا رابطہ مہم ہوتا ہے. اور اگر انسان اسباب پر، یعنی یہ اسباب ہے نا، یہ سب میٹر، یہ سب ریزنز ہیں جو انسان، تو اگر انسان اس پر ڈیپینڈ رہے گا تو اس کے اندر اضطراب بھی ہے، اس کے اندر سٹریس بھی ہے، اس کے اندر مشکلات بھی پائی جاتی ہیں. لیکن اگر انسان ان اسباب پر، اس میٹر پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا تو پھر اس کی زندگی میں اضطراب نہیں پایا جاتا. آیت اللہ خوئی، ان کی تصویر بھی لگی، خدا ان کے درجات کو جو ہے وہ بلند کرے. کہتے ہیں کہ جب وہ نجف حوضے میں تھے تو ایک دفعہ مشکلات ہوئی اور اتنی پرابلم تھی کہ گھر والوں نے بولا کہ آج کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، آج آپ در سے واپس آئیں گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا، یعنی کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں اسی اضطراب اور ٹینشن میں مجھ سے درس جو ہے نا وہ صحیح طرح پڑا نہیں کیا، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر. جب میں گھر پہنچا اسی حالت میں تو میں نے دیکھا کہ بڑا اچھا کھانا وانا پکا ہوا ہے اور یہ وہ. تو میں نے زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ جو آپ کی پردادی کا کوئی ایک برتن تھا اسے ہم نے بیچ کر یہ ساری چیزیں خرید لی ہیں. تو آیت اللہ خوئی رونے لگے، گریہ کرنے لگے. کہا میری آج کے اس دن کی پریشانی کے لیے خدا نے 100 سال پہلے انتظام کیا ہوا تھا اور میں پریشان ہو رہا ہوں. اللہ، کہ جب آپ مادے پر ڈیپینڈ کریں گے پریشان ہے، اور جب آپ اس پر ڈیپینڈ کریں گے. آغا عبدالعابی بہت بڑے عارف تھے، وہ کہتے تھے کہ جب تمہاری زندگی میں سارے دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لو اب تم اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہو جو کسی پہ بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا. کیونکہ دنیا میں جس سے تم نے تقاضے کیے تھے وہ تو سب اب آف ہو گئے نا، اب اس پہ جاؤ گے جو کبھی آف نہیں ہوگا. فیضان محترم، یہ گھروں کی بیسس ہے. آج ہمارے گھروں میں جو اضطراب پایا جاتا ہے، پریشانی پائی جاتی ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ ہم مادے پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، میٹر پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ہمارے رشتے، ہماری باتیں، ہمارے تعلقات سب میٹر ہے. آج اولاد بھی ماں باپ کو بعض اوقات ایسی دیکھتی، کریڈٹ کارڈ کی طرح دیکھتی ہے، یہ ملے گا وہ ملے گا. بعض اوقات زوجہ بھی شوہر کو ایسی دیکھ رہی ہوتی، شوہر بھی بیچارہ کنزیومر کی طرح چلے جا رہا ہے. کیونکہ ہم بہت میٹرلسٹک ہو گئے، ہر چیز کو ویسے ہی دیکھتے ہیں. وہ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، وہ دوسرے گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے. ہم صرف میٹر کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں بھاگ دوڑ بندگی میں نہیں ہے کہ وہ خدا کا بہت اچھا بندہ ہے میں اچھا بندہ بن جاؤں، نہیں ہے.
اور جب ہماری لائف سٹارٹ ہونی ہوتی ہے، جو خاص چاہے میں اپنی بیٹی کے لیے کروں، آپ بیٹے کے لیے کریں، یہ جوان اپنی لائف کے لیے کریں، اب ان کی زندگی کا مقصد اور ہدف خدا ہے یا دنیا ہے؟ کیسا پارٹنر ہونا چاہیے؟ لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ خدا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، دنیا ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ خوب ماں بولتی میرا تو ایک ہی بیٹا ہے مولانا صاحب، میں تو یہ بھی کروں گی، وہ بھی کروں گی، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بیچارہ یہ بھی ہو، وہ بھی ہو۔ اس چکر میں کیا ہوتی ہے؟ دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں ہم اس کی عاقبت خراب کر دیتے ہیں۔ اور آج معاشرہ اس میٹرلسٹک دوڑ کے اندر، آج آپ دیکھیں دنیا میں ڈائیورس کا ریٹ، ہمارے مسلمانوں میں دیکھیں، کمیونٹی کے اندر دیکھیں کتنا فاسٹ ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بانڈنگ ہے جسے اسلام نے قرار دیا ہے، جسے پیغمبر نے کہا نکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، اس کی ابتدا ہماری دنیا پرستی سے ہو رہی ہے۔ دنیا دکھاوا سب ہو رہا ہے، اور وہاں رسول خدا نے کہا گھوڑے کی زین بیچ کر علی کو کہ کچھ سے کھانے کا انتظام کرو اور کچھ سے جو ہے وہ جو کچھ چیزیں انگلی میں گنتی چیزیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیٹا بیٹی کو نہیں دیں آسائشیں، دیں، مگر ان کو خدا بھی تو دیں۔ خدا کے علاوہ اس کو سب کچھ دے دیتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے پھر وہ میک اپ میں پورا دن، نماز قضا ہو گئی، یہ ہو گئی، who cares؟ خود بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے بھی نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے۔ تو آج کل تو مرد بھی میک اپ ویک اپ کرتے ہیں، ان کو بھی وضو کیسے کرے گا، سوچتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آپ ماشاءاللہ آپ سب مومنین ہیں یہاں، میں نے محسوس بھی کیا ہے، نوٹ بھی کیا کہ جب آپ، میں نے دیکھا بعض اوقات دن میں بھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو نماز کی فکر ہوتی ہے کہ نماز کہاں پڑھیں گے۔ لیکن یہ باتیں میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کر رہی، جو لوگ لائف سن رہے ہیں ان کے لیے کر رہا ہوں۔ جانے محترم، خوب یہ ہے انسان کیونکہ خدا نہیں ہے۔ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا وہ کہ جب رسول خدا نے بیٹی کی شادی کے دوسرے دن حضرت علی سے ملاقات کی تو کیا پوچھا ان سے؟ آپ اور میں بھی بیٹیوں والا ہوں، میں اپنے داماد سے دوسرے دن کیا پوچھوں گا؟ رسول خدا نے اپنے داماد سے کیا پوچھا؟ علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ وہ مولا کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو خدا کی عبادت میں مددگار پایا۔ کانسیپٹ آف لائف چینج ہے، یعنی یہاں محور خدا ہے۔ خدا ہے تو سب کچھ ہے، خدا نہیں کچھ نہیں ہے۔ کیا ہم اپنے گھروں کو اس طرح روٹپ دے رہے نہیں دے رہے؟ بیٹی پڑھے اچھی بات ہے، اس کو اچھا ایجوکیشن دیں، اس کا اچھا پروفیشن دیں، سب کچھ دیں، مگر اسے خدا بھی تو دیں۔ بیٹے کو بھی سب کچھ دیں، آپ سمجھائیں، پڑھائیں، لکھائیں، ظاہر بھی سب کچھ ہے، لیکن خدا نہیں ہے۔ اس گھر محور خدا ہے۔ اب باقی ساری چیزیں جتنی بہرحال ابھی وقت جو ہے وہ تیز سے گزر گیا، تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ خدا کہاں ہے۔ بس یہی چیز ہماری ہر چیز کو بیلنس کر دے گی کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ گھر کہ جو اپنی عبادت میں، اپنے انفاق میں، اپنی گفتگو میں، وہاں سے صرف ایک ہی چیز محسوس کروا رہا ہے کہ کوئی ایک بڑی طاقت ہے کہ جو اتنے عظیم ہستیوں کو بھی سجدہ کروا رہی ہے۔ مولا متقیان کی عبادت، سجدے، گریے، یعنی مولا کائنات کے جن کو کائنات ایسے ہو کہ بالکل جیسے ہاتھ کی انگلیاں ہوں، اس پر بھی امام خدا کی بارگاہ میں کس طرح دعائے کمیل آپ سنتے ہیں، لا یمکن الفرار من حکومت، تیری حکومت سے فرار نہیں ہے۔ کیا میں خدا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ تیری حکومت سے فرار نہیں ہے؟ بس عزیزان محترم،
مگر امت نہ سمجھ پائی کہ یہ گھر کتنا امپورٹنٹ تھا. وہ دروازہ کہ جس پر رسول خدا اپنی زندگی کے آخری ایام میں 6 مہینے تک السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، لیکن اسی غفلت کی طرح اس امت نے اس دروازے کو جلا دیا.